دوسرے جو حقوق ہیں وہ ہوتے ہیں حقوق العباد، یعنی بندوں کے بندوں پر کچھ حقوق ہوتے ہیں، جیسے والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، اولاد کے حقوق والدین پر ہیں، بہن بھائیوں کے آپس کے اندر حقوق ہوتے ہیں، جس ہم معاشرے کے اندر جس گلی محلے میں رہتے ہیں تو ہمارے پڑوسیوں کے، ہمارے محلے والوں کے، ہمارے گلی والوں کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے بھی حقوق ہوتے ہیں کہ جن کو ادا کرنا بندوں کے اعتبار سے ہم پر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ حقوق اللہ کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی حق ایسا ہے جو رہ گیا ہے اور بندہ اس کو پورا نہیں کر سکا اور وہ حق حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنا حق اپنی رحمت سے معاف بھی بندے کو فرما دیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد ایک ایسے حقوق ہیں کہ جن کو پورا کرنا ہر بندے پر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، اس وقت تک اس کی معافی کی صورت نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ بندہ اس بندے سے معافی طلب نہ کر لے اور وہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے، اس وقت تک حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ تو مرنے سے پہلے پہلے اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ اگر بندے نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کے ساتھ ناحق زیادتی کی ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، تو اس سے جا کر معافی مانگے، اور اگر اس کا مالی اعتبار سے حق دبایا ہوا ہے تو اس کا وہ مال اس کو واپس کرے اور معافی بھی مانگے، پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی کا طلبگار ہو تو اللہ تبارک و تعالی پھر بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا پیارے صحابہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی حضور مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس درہم، دینار یا اس طرح کا کوئی مال نہ ہو، ظاہر ہے وہ مفلس ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میری امت کا جو مفلس ہے وہ شخص ہوگا، فرمایا کہ جو کل بروز قیامت آئے گا تو اس کے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی بڑی بڑی نیکیاں وہ لے کر آئے گا۔ قیامت والے دن جب وہ آئے گا تو اس کے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، نماز اس نے پڑھی ہوگی، روزے اس نے رکھے ہوں گے، حج زکوٰۃ کا اس نے اہتمام کیا ہوگا، بڑی بڑی نیکیاں لے کر وہ آئے گا، لیکن دنیا کے اندر اس نے کسی شخص کو، کسی مسلمان کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ فرمایا دنیا کے اندر وہ یہ کام بھی کر کے آیا تھا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کل بروز قیامت وہ لوگ کہ جن کے اس نے حق مارے ہوئے تھے، فرمایا کہ اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دی جائیں گی جن کے حق اس نے مارے تھے، پھر اگر اس کے پلے نیکیاں نہیں نہ رہیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا یہ شخص مفلس ہے، یہ شخص مفلس ہے کہ قیامت والے دن آیا تھا تو بڑی بڑی نیکیاں تھی، بڑا کچھ تھا اس کے پاس، لیکن دنیا کے اندر اس نے زیادتیاں کی تھی، ظلم کیے تھے، لوگوں کے حق مارے تھے۔ کل بروز قیامت ظاہر ہے مال سے کے ذریعے تو تبادلہ نہیں ہوگا، حق نہیں دیا جائے گا، وہاں تو نیکیوں کے ذریعے ہی بدلہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس کی وہ بڑی بڑی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دی جائیں گی کہ جن کے اس نے حق مارے ہوئے تھے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر گناہ ان لوگوں کے اٹھا کر اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شخص اصل کے اندر یہ مفلس ہے۔ تو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، یہ دنیا ہے، اگر آج میرے پاس دولت ہے، اگر آج میرے پاس طاقت ہے، اگر آج میرے پاس عہدہ ہے تو میں کسی کا حق نہ ماروں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کروں، کسی کو گالی نہ دوں۔ اگر میں نے ناحق کسی کے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے تو کل بروز قیامت مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، اور وہاں پر جو حساب و کتاب ہوگا وہ نیکیوں کے ذریعے سے ہوگا، اور وہاں نیکیاں دے کر ہی
حساب چکانا پڑے گا۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ویسا کام ہو گیا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی وغیرہ کوئی بندہ کر بیٹھا ہے، ظاہر ہے انسان ہے، بتقاضۂ بشریت انسان سے کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے، تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس سے جا کر معافی مانگنی چاہیے۔ وہ معاف کرے گا تو ہی معافی ہوگی، اگر اس نے معاف نہ کیا تو پھر یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اس میں ایک چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا مال ناحق اگر دبایا ہوگا تو کل بروز قیامت اس کا بھی اس شخص کو حساب دینا پڑے گا۔ وہ مال چاہے قرض کی صورت میں دبایا ہو کہ لوگ قرضہ لے لیتے ہیں اور قرضہ لینے کے بعد دینے کا نام ہی نہیں لیتے کہ میں نے ان کے پیسے بھی دینے، ادھار لے لیتے ہیں، ادھار لینے کے بعد پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں، یعنی اس چیز کی طرف توجہ نہیں رہتی یا توجہ کرتے نہیں ہے کہ یار میں نے اس بندے سے ادھار لیا تھا، یار میں نے اس بندے سے قرض لیا تھا، تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں جتنی جلدی ہو سکے اس کا قرض ادا کروں۔ اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ کل بروز قیامت ایسا نہ ہو مجھے پکڑ لیا جائے، اور موت کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ موت کب آ جانی ہے، پتہ نہیں پیچھے اولاد نے وہ قرض اتارنا بھی ہے کہ نہیں اتارنا۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اگر کسی کا قرض دینا ہے، اگر کسی کا ادھار دینا ہے تو فی الفور کوشش کرے کہ اس کا ادھار واپس کرے، اس سے قرض لیا ہے تو اس کا قرض فوراً اتار دے، کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ جب تک قرض نہیں اتارے گا تو یاد رکھنا کل بروز قیامت بڑی سخت قسم کی پکڑ ہو جائے گی۔ ہمارے لوگ اس چیز کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں، ادھار لے لیتے ہیں، اور قرض اور ادھار لے کر اتنا ہلکا سمجھ کہتے لا دیں گے، کیڑا کوئی مرن لگے آجے، کہتے اتار دیں گے بھائی، کیڑا کوئی کچھ ہون لگ گئے۔ بھائی یہ بہت بڑی بات ہے، کسی کا اگر آپ نے ادھار دینا ہے، اگر کسی کا آپ نے قرض دینا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت تک بندے کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ بندے کے اوپر قرض ہو۔ قرض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تو ایک جنازہ لایا گیا۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جنازہ پیش کیا گیا تو عرض کی گئی حضور آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، آپ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس شخص کے اوپر قرض ہے، اور جب تک اس کے اوپر قرض ہے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا قرض میں اپنے ذمے پہ لے لیتا ہوں، لہذا آپ اس کا جنازہ پڑھائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو قتادہ تم اس کا قرض ادا کر دو گے؟ عرض کی حضور میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب دیکھیں کتنا یہ سخت معاملہ ہے کہ اگر کسی کے پیسے دینے ہیں، اگر کسی کا ادھار دینا ہے تو اس وقت تک بندے کی مغفرت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس شخص کے اوپر قرض ہے۔ قرض ایک اتنی بڑی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کسی بندے نے کسی کے 3 پیسے دبا لیے ہوں گے، توجہ سے سماعت کیجئے گا، اگر کسی بندے نے کسی کے 3 پیسے ناحق دبا لیے، دیے ہی نہیں، فرمایا کل بروز قیامت اس شخص کو 700 نمازیں با جماعت ادا کرنی پڑیں گی، اس شخص کے لیے اس کو دینی پڑیں گی 700 نمازیں با جماعت 3 پیسوں کے بدلے۔ اور یہاں پر تو لوگ لاکھوں روپیہ ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں مارتے، لوگوں کے پیسے دبا کر بیٹھ جاتے ہیں، ادھار لے کر چلے جاتے ہیں، واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ فی زمانہ یقین کریں ادھار دینا ویسے ہے ثواب کا کام، ہے اچھا کام، کسی تنگ دست، کسی فقیر، کسی ماڑے بندے کو ادھار دے دینا، کسی ماڑے بندے کو قرض دے دینا، اس کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں کہ ایسے شخص کو صدقے کا ثواب ملتا ہے جو بندہ تنگ دست کی اس حوالے سے مدد کرتا ہے، اس کو ادھار دیتا ہے، اس کو قرض دے دیتا ہے ثواب کا کام۔ لیکن فی زمانہ یقین کریں ہمارے مسلمانوں نے ہی اس کو بہت ہی معاملے کو سخت کر دیا ہے۔ ادھار دینے کو کسی کا دل ہی نہیں کرتا، کیوں؟ ادھار لیتے ہیں تو واپس ملتے ہی کوئی نہیں ہے جناب۔ پھر کیا ہوتا ہے، پہلے ادھار لے لیا، اب ادھار دے کر بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے، جس بندے نے ادھار دے دیا نا بعد میں وہ فقیر بن جاتا ہے،
اور فقیروں کی طرح وہ مانگ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے بھاجی دے دیو پیسے، بڑی مہربانی ہے دے دیو، اور فون کر رہا ہے تو وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا، وہ چودھری بنا ہوا ہے، وہ سیٹھ بنا ہوا ہے، اور یہ بیچارہ دے کر اس کے سامنے جو ہے وہ للے اور ترلے کر رہا ہوتا ہے کہ یار دے دیو، تو اڈی مہربانی دے دیو۔ لوگ فون ہی نہیں اٹھاتے، یہ نہیں پتا کہ بھائی یہ دینے ہی پڑیں گے، یہ دیے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے، چھٹکارا کوئی نہیں ہے، یہ دینے پڑیں گے، یہاں نہیں دو گے تو کل بروز قیامت دینے پڑیں گے، وہاں پر دینے پڑیں گے، اور جب وہاں پر دینے پڑیں گے نا تو پھر وہ معاملہ بڑا سخت اور بڑا ڈڈ ہے، یہ جان نہیں یہ چھٹنی، جان نہیں چھٹنی جب تک دیں گے نہیں۔ کسی کا بھی اگر کسی نے قرض دبایا ہوا ہے، ادھار لے کر بھول ہی گئے، پیسے دیے ہی کوئی نہیں، دینے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ بیچارہ ترلے کر رہا ہے، وہ بیچارہ منتیں کر رہا ہے کہ یار میرے پیسے دے دو، یاد رکھنا یہ دینے پڑیں گے، یہاں نہیں تو آگے دینے پڑیں گے، اور اس کا حساب جو ہوگا بڑا ہی سخت ہوگا۔ 3 پیسوں کے بدلے 700 نمازیں باجماعت دینی پڑیں گی، دے لو گے؟ کون دے گا؟ کس کے پاس ہیں اتنے اعمال کہ وہاں تو نیکیوں کے ذریعے جو ہے وہ بدلہ ہوگا، وہاں پیسوں کے ذریعے نہیں۔ 3 پیسے دبائے، 700 نمازیں باجماعت دو، ذرا اس کو حساب برابر کرنا ہے۔ اب کتنی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم نے تو پتہ نہیں نمازیں پڑھی بھی ہیں کہ نہیں پڑھی، کیا معاملہ ہمارا چل رہا ہے، تو یہ بڑا ہی سخت معاملہ ہے، بڑا ہی سخت معاملہ ہے۔ اور لوگ ادھار لیتے ہوئے یقین کریں گھبراتے ہی نہیں ہیں، قرض لیتے ہوئے لوگ گھبراتے ہی نہیں ہیں کہ یار اس کا تو میں نے حساب دینا ہے اور یہ تو مجھے دینے پڑیں گے۔ یہ کریانے کی دکانوں پر اتنے لوگوں نے رجسٹر بھرے ہوتے ہیں جناب، وہ دکاندار بیچارہ لکھ کے تھک جاتا ہے، لکھ کے تھک جاتا ہے، وہ چلو بیچارہ نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو لے کر چلے جاتے ہیں نا وہ کہتے ہیں لے پھر ہوں لے کے وہاں ذرا ساڈے کو، وہ بیچارہ نیکی کر کے بعد میں فقیر بنا ہوتا ہے کہ یار دے دیو پیسے، تہاڈی مہربانی، دے دیو پیسے، تہاڈی مہربانی۔ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ یار اس بندے نے تو میرے اوپر نیکی کی ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے اس نے ادھار دے دیا ہے مجھے، میرے پاس پیسے نہیں تھے اس بندے نے مجھے قرض دے دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو وقت طے ہوا ہے، جو مقررہ مدت ہوئی ہے، اس مقررہ مدت سے پہلے میں اس کا قرض اتار دوں، مقررہ مدت سے پہلے میں اس کا ادھار دے دوں۔ وہ میرے بوئے پہ آ کے بوا نہ کھڑکائے۔ پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا، عزت والے لوگ، سیانے لوگ ہوتے تھے، کہتے ہیں نا جی نا، بوا کھڑکان تو پہلے وہ پیسے دے کے آؤ، بوا نہیں کھڑکانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں شرم ہے ساڑی تے عزت کا سوال ہے، بوا ساڈا کھڑک گیا جناب، کیوں وہ پیسے دینے سن۔ لیکن اب لوگ اس چیز کو لیتے ہی کوئی سیریس ہی نہیں لیتے کہ بھائی ہم نے پیسے دینے ہیں جناب، اور لوگ پیسے لے کر جناب ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں مارتے، بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں لو لب لو وہ سانو۔ فی زمانہ ایسا ہو گیا کہ قرض دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور ادھار دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو یقین کریں اس کے فضائل بڑے تھے، اس کے فضائل بڑے تھے کہ کسی کو ادھار دے دیا، کسی کو قرض دے دیا، یہ صدقے کا بندے کو ثواب ملتا تھا۔ لیکن اب ملتا تو ابھی بھی ہے، لیکن لوگوں کو شرم حیا کوئی نہیں رہی، شرم حیا ہی مر گئی ہے کہ یار اس کے پیسے بھی دینے، اور لوگ باہر دوڑ جاتے ہیں، پیسے دینے ہوتے ہیں باہر دوڑ جاتے ہیں، فون کریں فون نہیں اٹھاتے جناب، اور یہی نہیں پتا کہ یار یہاں نہیں نہ دوں گے تو پھر آگے کل بروز قیامت جو حساب ہوگا وہ تو بڑا سخت ہوگا۔ تو جب بھی ادھار والا معاملہ کیا جائے، جب بھی ادھار والا معاملہ ہو، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ قرض جو ہے نا، قرض لینے سے بچنا چاہیے، قرض لینے سے بچنا چاہیے۔ قرض انتہائی مجبوری کی حالت میں لیا جائے، ظاہر دنیا ہے، معاملہ بندے کا بن ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے۔ اگر قرض لینے کی نوبت آئے تو اس صورت میں قرض لیا جائے کہ جب انتہائی ضرورت ہو، مجبوری کی حالت میں، بغیر مجبوری کی حالت میں قرض نہ لیا جائے۔ اور کسی مجبور شخص کو اگر قرض دیا جائے نا، اس پر بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مقروض پر آسانی کرے گا، پیسے دے اور اس پر آسانی کرے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ ہے تو فضیلت کہ اگر مقروض پر آپ آسانی، وہ بندہ تنگ دست ہے، اور تنگ دست اس طرح کے بیچارہ دینا چاہتا ہے لیکن ابھی ہمت نہیں ہو رہی، اس کے پاس پیسے نہیں بن رہے۔ ایک وہ بندہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں لیکن دے کوئی نہیں رہا، پیسے ہیں دے کوئی نہیں رہا، ایسے بندے کو تو مہلت دینی ہی نہیں چاہیے، ایسے بندے کو مہلت دینے کا ثواب نہیں، مہلت دینے کا اس کو ثواب ہے جو بیچارہ تنگ دست ہے، جو ماڑا ہے، جو غریب بندہ ہے۔ فرمایا جو بندہ اس کو مہلت دے گا، اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، کل بروز قیامت بھی اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تنگ دست کو مہلت دے نا، مقروض ہے، قرض دار ہے بیچارہ،
اس قرض دار کو بندہ اگر مہلت دے گا کل بروز قیامت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کہ جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی تھی، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت جب اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، فرمایا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو فرشتہ اس کے پاس آیا روح نکالنے کے لیے، تو فرشتہ اس سے فرمانے لگا، فرشتہ کہتا ہے کوئی نیکی تو نے کی ہے، کوئی نیکی کی ہوئی ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا مجھے تو یاد کوئی نہیں کوئی نیکی میں نے کی تھی۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا، کہتا ہے غور تو کر کہ تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ تو جب غور کیا تو اس نے بتایا ہاں میں نے ایک نیکی کی ہے۔ کہا کیا نیکی کی ہے؟ کہا میں تاجر تھا، میں تجارت کیا کرتا تھا، اور تجارت میں لوگوں کو ادھار بھی دے دیتا تھا، اور فرمایا جو امیر شخص ہوتا تھا نا مجھ سے اگر ادھار لے جاتا تھا، امیر بندہ ہوتا تھا، فرمایا میں ادھار لے کر جانے والے اس امیر شخص کو مہلت دیتا تھا کہ ٹھیک ہے یار ابھی پیسے نہیں ہوئے بعد میں دے دینا، ابھی پیسے نہیں ہے بعد میں دے دینا۔ کہنے لگا کہ میں امیر شخص کو مہلت دیا کرتا تھا اور ماڑے اور غریب بندے کو میں معاف کر دیتا تھا۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں فرما دیا، فرمایا ایسے شخص کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیا جائے۔ جو بندہ غریب بندے کو اس طرح معاف کر دیتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں بن رہے، بیچارہ تنگ دست ہے، ماڑا ہے، اس کو معاف کر دیا، تو معاف کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ ہم میں سے بھی ہم لوگوں کو غور کر لینا چاہیے کہ اگر یار اس بندے نے مجھ سے ادھار لیا تھا، اس بندے نے مجھ سے پیسے لیے تھے، لیکن بیچارہ ہے ماڑا، کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کے پیسے اتار دوں، لیکن اتارے نہیں جا رہے، بیچارے کے پاس بن نہیں رہے۔ ہمیں چاہیے اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں دولت دی ہوئی ہے، تو ہم ایسے شخص کو معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر لوگوں کو دسنا نہیں نیکی کر کے پچانا بڑا اوکھا ہوں ہے، نیکی کر میں نہ کو پیسے لینا میں معاف ہی کر چھڑیا بڑھتے نہیں سن پہ، میں پھر آخیا چلو معاف ہی کر دئیے۔ اب وہ جب تک ہم 70 بندوں کو اپنی نیکی نہ بتا لیں سانوں ہی نیکی ہضم کوئی نہیں ہوندی۔ اب وہ 70 بندوں کو آپ نے تو نیکی ضائع کر لی بھائی، اپنی آپ نے تو نیکی ضائع کر لی۔ اگر ماڑا بندہ تھا، غریب بندہ تھا، آپ نے اس پر احسان کر دیا ہے، آپ نے اس پر نیکی کر دیا، تو بس پھر بتانے کی ضرورت نہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر ماڑا بندہ آپ سے ادھار لے کر چلا گیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا۔ غریب آدمی تھا، فرمایا اس معاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ ماڑے بندے کو بھی چاہیے کہ اگر وہ قرض لے لیتا ہے نا تو قرض لینے کے بعد اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار میں نے یہ قرض لیا ہے تو میں نے اس کو ادا کرنا ہے، میں نے اس کو دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت کیجیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداها ادى الله عنه۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے نے لوگوں کا مال بطور قرض کے لیا، لوگوں سے مال بطور قرض کے لیا، اور ارادہ کیا تھا، نیت اس کی یہ تھی کہ یرید اداها، کہ میں نے اس سے ادھار لیا ہے، میں نے اسے قرض لیا تو اس کا میں نے قرض ادا کرنا ہے۔ فرمایا جب بندے کی یہ نیت ہوتی ہے نا، ٹڈو بندہ ٹورے کہ یار میں لے آیا تو میں دے دیاں گا جی، فرمایا اد اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے قرض کے ادا کرنے میں اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ومن اخذ، اور جس نے کسی سے ادھار لیا، کسی سے قرض لیا، یرید اتلافہا، اور ارادہ کیا ہے اس کا، اور ارادہ یہ کہ دینے کوئی نہیں، یہ اندروں من نہیں رامی ہوگا، کہتا دے دیا گے کیڑا کوئی نہ منجی ڈک لینی ساڈی ہونا کی ہے، ارادہ یہ ہے کہ میں دینے کوئی نہیں ہے، نہ دینے کا ارادہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اتلفہ اللہ، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کر دیتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کرتا ہے۔ بھی پیسے لیے ہیں کسی سے، ادھار لیا ہے، دینے کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، ایسے شخص کی پھر اللہ مدد بھی نہیں فرماتا، اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک اور برباد فرما دیتا ہے۔ اگر قرض لینے کی نوبت پڑی جائے نا، قرض لینے کی نوبت پڑی جائے تو پھر فرمایا نیت یہ ہونی چاہیے کہ جیسے ہی ہوں گے میں نے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ اگر یہ بندہ نیت بھی کرے اور ساتھ کوشش بھی کرے، نیرا نیت ہی نہیں،
کوشش بھی ساتھ کرے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی مدد فرماتا ہے. اور اگر ماڑا بندہ ہے نہیں بیچارہ دے پا رہا تو آپ اس کو معاف کر دو. اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا. اور قرض کے معاملے میں یہ بھی ہے احکام کے اندر کہ جب قرض لیا جائے نا، قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. فرمایا جب تم قرض کا معاملہ کرنے لگو، لین دین کا معاملہ اس حوالے سے کرنے لگو تو ایک مقررہ مدت تک قرض کا لین دین کرنے لگو تو فرمایا فاکتبوہ، اس کو لکھ لو، اس کو لکھ لو. یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم ہے. قرض کا معاملہ کرنے لگے، ادھار کوئی شے لینے یا دینے لگے ہیں تو فرمایا لکھو، کوئی وثیقہ بناؤ، اسٹامپ بناؤ اور اس کے اوپر لکھو. اگر ہم کسی بندے کو کہیں یار تو ادھار لے چلنا ہے تو لکھنا لویے، اور کہا بھائی میں کہڑا نسن لگا ہوں، وہ بھائی نس جاتے ہیں یہاں بندے. قرض لے کے یقین کریں ادھار لے کے بندے نس جاتے ہیں. دیا قرضہ لی جدائی کہا نتیجہ ہے ادھاروں کا، وہ بندہ نظر ہی نہیں آتا، غائب ہو جاتا ہے. یہ ادھار ایک قسم کا جادو ہے، جو لیتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے. جی بندے کہہ رہے، اگر کہا جائے نا کہ یار لکھ لو، قرآن میں آیا ہوا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، کہ جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا معاملہ، لین دین کا معاملہ کرنے لگو تو لکھ لو. زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں، تم مر جاؤ گے تو پھر کون دے گا، پھر پتہ ہی نہیں کسی کو چلے گا. اب آپ کے پاس یعنی کسی کا والد فوت ہو گیا، اب بچوں کے پاس کوئی بندہ آ کر کہتا ہے جی تواڈے پیو ساڈے پیسے دینے سن، ابا جی تواڈے فوت ہو گئے نے تے پیسے دینے سن. انہوں نے کہا بہاؤ ہاں، تواڈے کول کی جناب ثبوت ہے کہ میرے والد صاحب آپ کے پیسے دینے؟ تو لکھا ہوگا تو بھائی وہ ثبوت بندہ دکھا سکے گا کہ بھائی یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، آپ کے والد صاحب کے سائن ہوئے کہ میں نے ان کا یہ جناب مال دینا ہے، ان کے یہ پیسے دینے ہیں. تو کل کو کوئی دینے والا بن جائے گا، دینے والا بن جائے گا. اور جب بندہ مرتا ہے نا، مرتا ہے، اس کے لیے جو احکام ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا حکم یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کے مال سے تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالا جاتا ہے. یعنی کفن دینا ہے، اسی طرح تدفین کے جو معاملات کے وقت جو خرچہ بھی آتا ہے مرنے والے کے مال سے وہ تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالا جاتا ہے سب سے پہلے. دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ مرنے والے پر قرض تو نہیں ہے. اگر مرنے والے پر قرض ہے تو اس کے مال سے قرض ادا کیا جاتا ہے. پھر تیسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ مرنے والے نے کوئی وصیت تو نہیں کی. اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو ثلث، 1/3 مال کے اندر اس کی وصیت نافذ کی جاتی ہے. پھر چوتھا جو درجہ ہوتا ہے وہ ورثاء کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ وارثوں کے درمیان مرنے والے کا مال بانٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کو ترکہ کہا جاتا ہے. تو قرض کو دیکھا جاتا ہے. اب جس کے دینے ہوں اگر لکھا ہو نا تو اولاد دیکھ لے گی کہ ہمارے والد صاحب جناب اس رجسٹر پر لکھا کرتے تھے، اس کاپی پر لکھا کرتے، تو ہم دیکھ لیں ابا جی پر قرض تو نہیں ہے. اگر ابا جی پر قرض ہوا تو قرض ادا کرنا ضروری ہے. جب تک قرض ادا نہیں ہوگا اس بندے کی مغفرت نہیں ہو سکتی، وہ بندہ بخشا نہیں جا سکتا. اور جس کے پیسے اگر اس نے نہیں دیے، دبا لیے تھے، بتایا ہی نہیں تھا کسی کو، کل بروز قیامت اس کی نیکیوں کے بدلے میں، اس کے پیسے جو دینے تھے نا، نیکیاں اس کے بدلے میں دینی پڑیں گی. اور 3 پیسوں کے بدلے، فرمایا 3 پیسوں کے بدلے 700 نمازیں با جماعت دینی پڑیں گی. 700 نمازیں با جماعت دینی پڑیں گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفلس تو وہی شخص ہے نا، مفلس تو پھر وہی شخص ہوا کہ کل بروز قیامت نمازیں بھی لے کر گیا تھا، روزے بھی لے کر گیا تھا، حج بھی اس نے کیا تھا، زکاتیں بھی اس نے دی تھی، لیکن دنیا کے اندر اس نے لوگوں کا حق مارا تھا، لوگوں کا حق مارا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا مال غصب کر لیا تھا، کسی کو تھپڑ دے مارا تھا، کسی کا ناحق خون بہایا تھا. فرمایا کل بروز قیامت اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دی جائیں گی جن کے اس نے حق مارے ہوئے تھے، حق مارے ہوئے تھے. اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور ادھر جناب حساب پورا ہی نہیں ہوا، ابھی تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے اس نے حق مارے ہوئے تھے، ابھی لوگ رہ رہے ہیں، حساب پورا نہیں ہوا، اس کی نیکیاں ختم ہو گئی. فرمایا ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں کوئی معاملہ آسان ہے؟ یہ معاملہ آسان ہے؟ لوگ جناب قرضے لے کر ڈکارے مار گئے ہیں، ادھار لے کر ڈکار مار گئے ہیں، پیسے دینے کا نام نہیں لیتے. او اللہ کے بندو، یہ دینے پڑیں گے، یہ دینے پڑیں گے، یہ دینے پڑیں گے. دنیا میں دینے آسان ہے، اگلا جو معاملہ بڑا سخت ہے. ایتھے نہیں تھے اوتھے، ہاں جی، اے دینے ہی دینے نے.
دینے بغیر چھٹکارا کوئی نہیں، دینے کے بغیر چھٹکارا کوئی نہیں۔ آج تو وہ ماڑا بندہ تھا دکاندار، اس سے ادھار لے کے ہڑپ کر کے مانگے، کہتا دے دیں گے، اسی کو نسو اسی کو نسن لگ گئے، پھر آگے تڑیاں بھی لگانے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہوں پھر منگی لے لی لے، پھر نہیں جو دیں دے دو کہہ دیتے ہیں، کہتے تو تے ساڑے جناب سیری چڑھ گیا جناب، تنگ کر ماریا تو تے، تینوں آکھیا تے ایسی دے دیں گے، تینوں آکھیا تے ایسی دے دیں گے، پھر تڑیاں لگا دی۔ یاد رکھنا وہ ماڑا بندہ چپ تو کر جائے گا، ہو سکتا ہے چپ کر جائے بیچارہ کہ یار ہے چول جہا بندہ ہونے دے بتے بندہ کی لگے، چلو کوئی بات نہیں، وہ چپ کر گیا، یہاں نہیں تو آگے، یہاں نہیں تو آگے حساب دینا پڑے گا، اور وہاں پر جو حساب ہوگا بڑا سخت ہوگا۔ قیامت کا وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج ایسے قریب آ کر آگ برسا رہا ہوگا، اور بندے کو ننگے بدن ننگے پاؤں جو ہے وہ اس زمین پر کھڑا کیا جائے گا جو زمین تانبے کی بن چکی ہوگی۔ معاملہ بڑا سخت ہے، اور بندے کو ایک قدم بھی ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ حساب نہیں دے لے گا، جب تک کہ وہ حساب نہیں دے لے گا۔ اور حقوق العباد میں پہلے عرض کر چکا کہ حقوق العباد کی معافی انج نہیں جی ہونی، نہ نہ نہ، حقوق اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ حقوق اللہ کی معافی کی تو صورت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں جے ہونے جب تک کہ جس کا حق مارا ہے اس سے معافی نہ مانگ لی جائے، اور وہ بندہ معاف نہ کر دے، فرمایا اس وقت تک معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ تو جس کے بھی اگر کسی نے پیسے دینے ہیں، یہ زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ سانسوں کی مالا چل رہی ہے، اس سانسوں کی مالا کے چلتے 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 یہ ادھار اتار کر جاؤ، یہ ادھار اتار کر جاؤ۔ کسی کا قرض دینا ہے تو اس کا قرض دے کر جاؤ، مرنے کے بعد پتہ نہیں کسی نے قرض اتارنا بھی ہے کہ نہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یار میں کدے دینے نے، ہمیں سارا پتہ ہوتا ہے یار میں وہ ادو لے سن وہ تو بھول گیا، لیکن مینوں نہ یاد نے، کہتا ہے چلو بھول گیا جان دے نہ دے کر آئے اسے، اور اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مشکل وقت کے اندر ادھار دے دیا تھا۔ میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، راشن کوئی نہیں تھا، میں دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا یار مہمان آئے ہوئے ہیں تو راشن کچھ دے دو تاکہ میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں۔ اس کی مہربانی تھی نا، اس نے دے دیا، اس کی مہربانی تھی نا کہ اس نے دے دیا۔ اب وہ اگر مہربانی کر ہی بیٹھا ہے تو آپ بھی مہربانی فرمائیں، اس کو فقیر نہ بنا دیں۔ فقیر ہی بننا ہوتا ہے نا، قرض دے کے بندہ بعد میں ادھار دے کے فقیر بن جاتا ہے، کہتے ہیں پاش دے دو مہربانی، ایسے ہاتھ پھیلا رہا ہوتا ہے، لیکن اگلے بندے کو بالکل شرم حیا نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے بھائی، خیال رکھنا چاہیے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے قرض لینے سے بچا جائے، ادھار لینے سے بچا جائے، لیکن اگر مجبوری بن جائے تو پھر نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار جویں ہی آؤں گے نا، سب سے پہلے میں اس کا قرض اتاروں گا، اس کا ادھارت اتاروں گا، اور اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ اور اس کے ساتھ قرض دینے لینے میں یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے کہ قرض دے کر سود نہیں لینا چاہیے، قرض دے کر سود نہیں لینا چاہیے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کل قرض جر منفعا فہو ربا، حضور نے فرمایا ہر وہ قرض کے جس کے بدلے میں کوئی نفع لیا جائے، ہر وہ قرض جس کے بدلے میں کوئی بینیفٹ حاصل کیا جائے، حضور فرماتے ہیں وہ بینیفٹ جو لیا جا رہا ہے، جو فائدہ لیا جا رہا ہے، وہ سود ہوتا ہے۔ میں 1,00,000 روپیہ کسی کو دے کر اس کو کوئی 1,00,010 دینے ہی مینوں پاویں 5 مہینے بعد دے دیں، تو یہ جو 10,000 میں لے رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ کہتے چل میں تینوں ادھار دے دیا گا لیکن مہینہ نہ پٹھے بھی پانے نہیں میرے ڈنگراں نوں، یہ آپ اس سے نفع لے رہے ہیں، ہاں، اور یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، ایک شخص کو آپ نے قرض دیا نا، قرض دیا تو آپ اس سے پیسے لینے کے لیے جب آپ روانہ ہوئے، سخت گرمی کا موسم تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ ابھی نہیں کھولا تو سخت گرمی تھی، آپ اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہونے لگے نا، جیسے ہی کھڑے ہونے لگے آپ کو فوراً خیال آیا اوہ اس بندے سے تو میں نے پیسے لینے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی دیوار سے نفع حاصل کرنے والا نہ بن جاؤں، میں نے تو اس سے پیسے لینے، میں نے اس سے قرض لینا، جی میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے تو پیسے میں نے اس سے لینے ہیں، تو کہیں میں اس کی دیوار سے فائدہ اٹھانے والا نہ بن جاؤں، کہیں یہ سود نہ ہو جائے، کہیں یہ ربا نہ ہو جائے۔ یہ ہیں ہمارے اسلاف، یہ ہیں ہمارے اسلاف۔ تو قرض اگر کسی کو دیں بھی نا تو یہ نہیں کہہ دینا کہ جناب میں تین کو اے بھی فائدہ پھر چکنا ہے، 1,00,000 روپیہ دینا وا تو 5 مہینے بعد واپس کر رہے ہیں تو 1,10,000 دینے نہیں، پھر تو یہ 10 جو لیے جا رہے ہیں، 5 جو لیے جا رہے ہیں اوپر، یہ سارے کا سارا سود ہے۔ اس سے بھی بچنا لازمی اور ضرور ہے، کیونکہ یہ سود سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔